الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بلند الصلاة حاضرین گرامی قدر محترم مومنین کرام، میرے شیعہ سنی دوستوں بزرگوں، ولایت اور حکومت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو ہمارا آج الحمدللہ چھٹی نشست میں داخل ہو چکا ہے۔ دوستوں، میں یقیناً اپنے اس موضوع کے حوالے سے معروضات عرض کرتا ہوں۔ تفصیل کے لیے ایک اشرہ نہیں، کئی اشرے درکار ہیں، کم از کم میرے جیسے طالب علم، لیکن نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے، بچوں کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس موضوع کے ضروری پہلو جو ہے نا وہ بیان کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا، کل کی گفتگو جدھر چھوڑی تھی ہم نے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے جیسے ظاہری دنیا سے پردے کا ظاہر وقت قریب آ رہا تھا، حضور بتا رہے تھے، مختلف مواقعوں پہ حضور باور کرا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام ہی مال دنیا کے لیے قبول کیا تھا، میں نے وہ کل ایک آیت قرآن پاک سے تلاوت کی تھی کہ پروردگار عالم نے واضح فرمایا کہ میرا نبی، آپ کے پاس کچھ لوگ منکم یرید الدنیا، یہ دنیا کے ارادے سے آئے ہیں۔ ظاہری ان کا لبادہ جو ہے وہ ہے مسلمانوں والا، لیکن ان کا مطمع نظر کلمے کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، ان کا نسب و لین، ان کا مقصود و مطلوب دین نہیں بلکہ دنیا کا مال۔ یہ قرآن کی یار آیات کو خود سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ یہ جتنے نظریات، جتنے عقائد ہم نے قائم کیے، میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ شبیہ علم سے لے کے شبیہ ذوالجلال تک ہم اپنے کسی عقیدے میں بھی شرمندہ نہیں تھے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں۔ یہ آیات مولوی آپ کو نہ بتائیں تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں۔ تو میں یہ کل کی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ لمحات قریب آ رہے تھے نا، تو وہ جو منافقین تھے جن کا مقصود و مطلوب، مطمع نظر، نسب و لین صرف مال دنیا تھا، وہ بھی تیزی آ رہی تھی ان کی جو ان کا مقصد تھا اس پہ تیزی آ رہی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اس میں وہ ایکٹیو ہو رہے تھے، روز بروز اپنی ترتیب بنا رہے تھے کہ کس طرح اب ہم اپنے مقصد تک پہنچے۔ اب یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ بچوں، میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ میں پنجابی میں پڑھتا ہوں، پنجابی میں جڑا میں تردد کر رہے ہیں تو تاکہ میرے لفظ آج کی گفتگو میرا پورا اشرہ ایک طرف ہی، اور جو میں آج کہنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے وہ ایک طرف۔ میرے سارے اشرے کی تمام اشرے کی گفتگو اگر بچے بھول بھی جائیں نا تو
تو کوئی بات نہیں، جو نقطہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں ایک گھنٹے کی گفتگو میں، اگر وہ کلیہ بھی ذہن میں رہ گیا نا تو ایمان کی تازگی ملے گی مسلسل انشاءاللہ۔ ہم کلیہ بیان کرتے ہیں یار، یہ پنجابی کی مثال دینے لگا ہوں کہ اگر کسی معمار کو بلائے نا کہ یار یہ فرش ڈالنا ہے آپ نے میرے کمرے میں، تو جس نے فرش ڈالتے ہوئے دیکھا ہے نا کسی مستری کو، وہ میرے لفظوں کی تائید کرے گا کہ وہ مستری آئے نا، معمار آئے تو وہ کیسے ڈالتا ہے فرش۔ میں نے مستری کو بولا، میں نے مستری جی یہ کمرہ ہے تو اس میں فرش ڈالنا، تو اس نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائی، ادھر لگائی ادھر لگائی ادھر لگائی، پھر دھاگا پکڑا، ادھر سے سیدھا کیا ادھر سے کیا۔ تو میں نے کہا مستری جی میں نے عرض کیا تھا کہ پورے کمرے میں ڈالنا ہے، تو آپ نے تو چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگا دی ہیں سیمنٹ کی سارے کمرے میں۔ وہ کہتے ہیں شاہ جی میں نے سارے کمرے میں ڈالنا ہے۔ مستری جی یہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر سیدھا ڈالنا ہے تو پھر یہ میں ٹھیا لگا رہا ہوں۔ یعنی یہ کلیہ ہے نا، ٹھیے کا مطلب کیا ہے؟ کلیہ، کہ کوئی بھی کام ہے نا اس کے کلیہ ہے، تو ہم بھی کلیہ بیان کرتے ہیں۔ یار آپ بازار جاؤ، کیلے خریدنے ہو نا، سیب خریدنے ہو، فروٹ خریدنا ہو، کوئی چیز کپڑے خریدنے ہو تو پہلے دیکھتے ہو اس کا سٹاک کیسا ہے۔ کیلا دیکھتے ہو، قیامت والے دن اللہ تم سے پوچھے گا نہیں کہ کیلے لینے کے معاملے میں تو بڑے سیانے تھے۔ کپڑے خریدنے کے معاملے میں، گاڑی خریدنے، دروازہ کھول کے سیلیں دیکھتے ہو آپ، ڈکی کھولو جی سیلیں دیکھتے ہو، نمبر پلیٹ دیکھتے ہو، کاغذ دیکھتے ہو۔ یار یہ جو آپ کے اسباب دنیا ہیں ان کے لیے تو آپ بڑے چکنے ہیں، بڑی ہوشیاری دکھاتے ہو، بڑی جناب سوچ فکر کے ساتھ، اور دین آپ جو لے اس سے لے لیتے ہو۔ جبکہ ان معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں آپ سے پوچھے گا کہ گاڑی کون سی رکھی ہوئی تھی، یہ ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں تمہارے امام کا نام کیا تھا، کس کے پیچھے تھے۔ تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کے لفظ بھی استعمال کروں اور ایسی معروضات رکھ کروں کہ میرے پاس اب ٹائم کم ہے، بہت کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں بہت زیادہ نہیں تو ایک دن کم از کم میں لیٹ ہو گیا، جدھر تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا اس اشرے میں شاید ادھر تک میں نہ پہنچ پاؤں بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی کوششیں تیز ہو گئی کہ جلدی جلدی یہ رسول اللہ جو ہے نا یہ رستے سے ہٹیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ رستے سے ہٹیں اور ہم اپنی حکومت بنائیں، جس مقصد کے لیے اسلام قبول کیا تھا وہ کام شروع کریں۔ اس کے لیے میں نے دو پہلو جو تھے نا وہ کل کی حد تک میں نے بیان کیے تھے۔ کون کون سا؟ ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت نے جب اعلان ولایت رسول اللہ کے بعد سلسلہ تھا، اللہ کے نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ آگے گفتگو چلے گی تو پھر مزید آسان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن ادھر آج بھی حد تک جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں توجہ رکھنا۔ تو جیسے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت۔ قرآن پاک کے لفظ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ چہرے ایسے تھے ادھر جن سے رسول اللہ کی ذات کو اعلان ولایت کے بعد خطرہ تھا۔ ٹھیک، دوسرا میں نے پہلو بیان کیا تھا کہ وہ عقبہ کی گھاٹی کے قریب جب حضور پہنچے تو چند ایک منافقین تھے جنہوں نے کوشش کی کہ حضور جلدی جلدی رستہ سے ہٹیں تاکہ ہم اپنے جس مقصد کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنا مقصد پائیں، پورا کریں۔ یہ دو پہلو، اگلے دو پہلو میں نے بیان کرنے ہیں۔ اس سے آگے کی جو گفتگو ہے یہ دو پہلو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں صرف بچوں کے لیے۔ ادھر میں آج ایک نقطے پر رکنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ رکا تو ہو سکتا ہے کہ میں اگر اسی گفتگو کو آگے لے کے چلا جاؤں تو رستے میں کچھ موڑ، کچھ گلیاں، کچھ بازار ایسے ہیں ہو سکتا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہ آئے۔ تو بچوں کی آسانی کے لیے آج میں ادھر یہ دو پہلو اپنے بیان جو میں نے کر دیے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ کل چلتے ہیں۔ آج میں ایک خوبصورت مقصد کے لیے
تاکہ کل کی جو میری گفتگو ہے نا اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے نا وہ ہموار کرنے کے لیے آج میں ادھر کچھ ٹائم کے لیے رکنا چاہتا ہوں، بلکہ آج پورا دن وہ زیرو سے شروع کروں گا تاکہ بعد بچوں کو زیرو سے سٹارٹ کروں تاکہ بچے سمجھیں کچی نہ سننا جب بھی میں آج کی گفتگو ان لفظوں سے شروع کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں میرے ایک لفظ بھی ضائع نہ جائے، خصوصاً بچوں کے لیے لفظ قرآن پاک سے پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرا نبی ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ اس کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیں، والحکمہ اور آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں۔ ایک لفظ بھی ضائع نہ جائے نوجوان، میرا نبی آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ آیت آگے اب یہ ایک عقلی قانون ہے، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے پڑھے لکھے چہروں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ عقلی قانون ہے کہ کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب اس کو پڑھا وہی سکتا ہے، کوئی بھی علم ہے اس کو پڑھا وہی سکتا ہے جو اس پہ خود عبور حاصل رکھتا ہو، جو اس کا خود عالم ہو، وہی پڑھائے گا۔ سائنس ٹیچر پڑھائے گا، آرٹس ٹیچر پڑھائے گا، کیمسٹری کا ٹیچر پڑھائے گا جس نے وہ پڑھی ہوئی ہے۔ یار گاڑیوں کا کام وہی کرے گا نا جو گاڑیوں کا کام جانتا ہے۔ انسان کے معدے میں درد ہو تو بندہ بولے کہ میرے کسی گاڑیوں والے کو، مستری کو، مکینک کو یار کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو وہ کہے گا کہ سر میں گاڑی کا پیٹ جانتا ہوں، آپ کا پیٹ میں نہیں جانتا۔ یعنی کوئی بھی علم ہے اس کو پڑھا وہی سکتا ہے جو اس علم پہ عبور حاصل رکھتا ہو، عالم ہو۔ تو قرآن کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کلیے ذہن میں رکھنا نوجوانوں، جب قرآن میں اللہ نے فیصلہ دیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کی تعلیم وہ دے گا جو ہر علم کا ماہر ہوگا۔ کائنات کا ہر علم قرآن، یہ قرآن معجزہ ہے۔ آپ یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، نوجوانوں اپنے جو دوست ہیں نا جو اس طرح کے سوال کریں کو بتائیں، ادھر سے چلے یار ہمارے پاس کلیہ ہے، ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے پاس برہان ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر علم کا ذکر موجود ہے۔ کائنات کا ہر علم قرآن میں، یار یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلَّ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ میرے نبی آپ سے بولو کہ آپ اگر کبھی پوری دنیا کے جن اور انسان جمع ہو کے بھی کوشش کرو نا تو اس کتاب کی مثل نہیں آپ بنا سکتے۔ ہم یہ قُلُ نَفْتَرَ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ پوری کتاب کی مثال ہی نہ 10 صورتوں کی لے جاؤ، 10 صورتوں جیسی اس طرح کی بنا دو۔ پھر فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر آپ سے 10 صورتوں کی مثل بھی نہیں نہ بنتی تو آپ ایک صورت کی مثل لے آؤ۔ قرآن معجزہ کہتی ہے جس کی کوئی مثال نہ ملے۔ آپ کائنات کا ہر علم قرآن میں۔ باب آدم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ باب آدم علیہ السلام وہ نرسری پریپ بلکہ پری نرسری کے ٹیچر تھے، پری نرسری یعنی سب سے چھوٹی جو کلاس ابھی شروع کرتے ہیں نا بچے، وہ پری نرسری، پھر نرسری، پھر پریپ، پھر ون تو چوتھی جگہ پہ جا کے آتی ہے۔ تو یہ تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ون چوتھی جگہ پہ آتی ہے۔ وہ بابا آدم جو تھے وہ نرسری کے ٹیچر تھے، سب سے چھوٹی کلاس کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، پہلے تھے نا۔
ان کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں جب بھی چنتا ہوں نا میں اللہ تعالیٰ کی یہ کلیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کلیہ قرآن پڑھا کرو یار, اس انداز سے پڑھا کرو. فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں جب بھی چنتا ہوں نا میں علم کی بنیاد پہ چنتا ہوں. کیا بات ہے, اور جب جناب آدم کو چنا ہوا کیا کہ دیکھا 40 سال تک نا وہی تھوڑا دن میں قائم میں مشکور تھوڑا ٹائم کیونکہ میں بچے واسطے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میرے لفظ میں اتنا تفصیل واسطے تھوڑا ٹائم روزانہ مجالس سننے والے بچے نہیں ہیں. روزانہ مجالس اہل علمی گفتگو روزانہ نہیں سنتے بچے. ایسے ان جو مجالس نہیں ہیں جویں پاکستان میں اس وقت ان زیادہ محنت کرنی پہ رہی بچے واسطے. میرے لفظ میں کرنا چاہتا ہوں جناب آدم کو 40 سال تک ایک جسد بنا کے رکھ دیا جنت میں, اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو آپ نے سجدہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے امر کیا سجدے کا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس و ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا, باقی سب نے سجدہ کیا. سجدہ تو باقیوں نے کیا, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ فرشتوں میں نا اس کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا. اب فرشتوں نے حمدن گوشت دیکھا, دیکھتے تو پہلے بھی تھے لیکن پہلے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا بننے والا ہے. اب جیسے اعلان کیا نا, اب جیسے اعلان کیا کہ میں اس کو خلیفہ بنانے والا, ادھر دیکھنا نوجوان فوراً دیکھا فرشتوں نے جناب آدم کی طرف دیکھ کے اچھی طرح تو کہنے لگے لفظ قرآن میں مسلسل قرآن. جو میرے دوست ہیں مجھے قرآن سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا ذوق قرآن ہے اور میں قرآن پاک ہی پڑھتا ہوں, زیادہ کوشش کرتا ہوں. فرشتوں نے دیکھا اور کہنے لگے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کہنے لگے کہ بابا پروردگار اس باب آدم کو خلیفہ بنانے والا ہے, اس کو تو خلیفہ بنائے گا نا زمین پر تو زمین پر خون ریزی ہوگی, اب ہم پکڑ گئے فساد ہوگا زمین پر, قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا زمین پر. فرشتے کہنے لگے ابھی ہوا کچھ نہیں, لیکن فرشتے پہلے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ہوگا. قالوا سبحانک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے لگے کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں, تیری حمد کرنے والے ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اسے نہ بنا, اگر بنانے ہی ہے تو پھر ہمیں بنا. اللہ فرمایا کہ نہیں انی عالم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا ہوں نا فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن ایک جملہ ادھر سے آپ لیتے جانا بچوں کے لیے یہ لفظ کہنے لگا ہوں کہ یہ سارے معصوم فرشتے خلافت کے معاملے میں اللہ نے اعلان کیا تو معصوم فرشتوں نے اکٹھ کیا, اجماع کیا, ایک جگہ پہ سارے جمع ہو گئے کہ پروردگار اسے نہ بنا, اگر اسے بنائے گا تو زمین پر خون ریزی ہوگی, زمین پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا. لیکن اللہ نے معصوم فرشتوں کا اجماع خلافت کے معاملے میں قبول نہیں کیا. آج 1400 سال سے جاہل خلافت کے معاملے میں جہالت بکنے والے بد کردار مولوی خود اندازہ کر کہ جب خلافت کے معاملے میں اللہ معصوم فرشتوں کا اجماع برداشت نہیں کرتا, رب کے بدوؤں کے جیسے یہ جو خلافت کا معاملہ ہے نا اس میں تو اللہ معصوم ہستیوں کا یہ قرآن ہے کبھی اجماع برداشت نہیں کرتا. فرمایا چپ رہو انی عالم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. لیکن فرشتوں کے ان لفظوں سے دوستو
یہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ فرشتے اندر سے باپ آدم سے مطمئن نہیں تھے. یہ تو بات آئی نا دین میں, یہ لفظوں سے بات یہ تو کھل کے سامنے آئی کہ فرشتے باپ آدم سے مطمئن نہیں. اب ان کے اطمینان قلب کے لیے وہ تو اللہ ہے نا, وہ تو اکبر رحیم ہے کریم ہے, ایسے تھوڑی چل جائے گا. اللہ نے ان کے اطمینان قلب کے لیے کہا کہ میں تمہیں مطمئن کرتا ہوں اور پریشان نہ ہو, خود مانو گے کہ یہی حل ہے خلافت کا. وہ کیسے کیا؟ اللہ نے جناب آدم کا فرشتوں سے بابا جی علمی مقابلہ کرایا, امتحان لیا دونوں کا, فرشتوں کا اور جناب آدم کا. وہ امتحان قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں, وہ میں مسلسل یاد تلاوت کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ مسلسل یاد سننا ذرا دوستو, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے باب آدم کو تمام اسماء کا علم دیا, تمام اسماء کا, تمام ناموں کا علم دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر وہی اسماء ملائکہ کے سامنے کی. آرام سے سنو, ٹھہر ٹھہر کے سنو, مجھے کوئی جلدی نہیں, اور اوپر سے دیکھ کے میں نے پڑھنا نہیں. توجہ رکھنا میرے نوجوانوں, میرے لفظ زمین پہ نہ جائے, میری محنت ضائع نہ جائے. سننا علم آدم الاسماء کلها, اللہ نے جناب آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ, اور پھر وہی اسماء ملائکہ کے سامنے کیے اور کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اور کہا کہ ملائکہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے. بات علمی مقابلہ ہو رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے. قرآن پاک کے لفظ فرشتوں نے دیکھا نہیں, دیکھ کے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, کہ پروردگار تیری ذات پاک ہے لیکن ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا, ہمیں نہیں پتا. قال یا آدم, قال یا, فرشتے کے ملسانی پتا, فرشتے کہنے لگے سانو نہیں پتا, سانو نہیں پتا جنہ پروردگار کو دسیا. علمی مقابلہ کر. قال یا آدم, قال یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم اب تم بتاؤ یہ کون ہے. آدم اب تم بتاؤ یہ کون ہے. انبئہم باسمائہم, تو آدم نے فوراً فلما انبئہم باسمائہم, تو آدم نے فوراً کہا یا اللہ یہ تو محمد ہے. سمجھ آج نوجوانوں, یا اللہ یہ علی ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ حسن مجتبیٰ ہے, یہ حسین سید الشہداء ہے. فرشتوں نے نہیں بتایا, باپ آدم نے بتایا. اگر فرشتوں کو پتا ہوتا تو وہی بتا دیتے. اب وہ بندے جو کہتے ہیں کہ نبی جو نا وحی کے بغیر نبی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. حضرت آدم تھے مقابلے میں, حضرت آدم بھی مقابلے میں تھے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا, وہ مجھے میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتائے نا کہ اگر نبی وحی کے بغیر علم نہیں رکھتا تو یہ جناب آدم کے پاس جو علم ہے یہ کون سی وحی سے آیا. اللہ یار, یہ وہ لفظ ہے جو آپ چوکوں بازاروں میں سینہ تان کے کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ پھر جناب آدم کا علم کا ذریعہ کیا تھا. اگر جناب جبرائیل کو پتا تھا تو وہ خود جو جناب آدم کو بتایا تو خود ہی بتا دیتے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ چھوٹی نرسری پری نرسری کلاس کا جو ٹیچر پہلا جناب آدم ہے نا, وہ بھی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وحی کا محتاج نہیں. آدم علیہ السلام کے علم کا کیا ذریعہ تھا, یہ سوال ہے. اگر تم کہتے ہو کہ نبی
وحی کا محتاج ہوتا ہے. تو بتاؤ آدم کے نظریہ کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں اس بات. سوائے یہ کہنے کے کہ آدم کو علم اللہ نے خود عطا کیا تھا. تو بچوں پھر یہ ذہن میں رکھنا عقیدہ آپ کہ جب آدم کو علم اللہ خود عطا کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کو کرتے تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ یہ علم لدنی کے معنی ان کو علم اللہ خود عطا کرتا. اب جب جناب آدم علیہ السلام علمی مقابلے میں جیت گئے، فرشتے ہار گئے، جناب آدم جیت گئے، فرشتے ہار گئے. اب اللہ نے کہا فرشتوں جی اللہ ہار گئے ہو، چلو پھر سے یہ ہوتی نا کہ پنجابی تے پھر جا سکتے. اللہ فرما فرشتے رہ گئے ہو، رہ گئے ہو نا؟ ہاں یا اللہ رہ گئے. چلو چلو نیمے ہو جو پھر آدم جاتے. اور سجدہ کنے کیتا ہے؟ فرشتیاں نے باپ آدم کو کیتا ہے. بچیوں دوے معصوم نے، جناب آدم بھی معصوم نے، فرشتے بھی معصوم نے. لیکن اس سجدے تو مراد کی ہے، سجدے تو مراد ہے بیعت. اس سجدے تو مراد کی ہے بیعت کے آدم کی بیعت کرو، آدم دی بیعت کرو. کہ بیعت کنے کی دیئے؟ فرشتیاں نے کی دیئے. باپا آدم بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم. لیکن بیعت فرشتیاں نے کی دیئے باپ آدم دی. باپ آدم نے فرشتیاں دی نہیں کی دی. میں کہ مولوی صاحب نے پوچھا، میں کہ جناب بیعت جناب آدم دی فرشتے کرتے ہیں، باپ آدم نہیں کرتے. مولوی صاحب نے کہنے لگے کیوں؟ میں کہ جناب توبے معصوم نے لیکن بیعت فرشتے کریں گے. کہنے لگے پاہمیں توبے معصوم نے نا، لیکن انہا تمہاں عالم بابا آدم ہے. اولا یہ چیز سمجھ آ جائے. پاہمیں توبے معصوم نے لیکن عالم دی بیعت ہوتی ہے. آج 1400 سال تو بکواس کرنا لیا چاہنا کہ علی نے فلانے دی بیعت کی تھی، علی نے فلانے دی بیعت کی تھی. اور نام راتا عالم تے معصوم فرشتیاں دی بیعت نہیں کرتا. علی باب مدینہ تو لے دے. عالم تو اب یہ کہہ سکتے ہیں نوجوانوں کہ عالم تو معصوم فرشتے کی بیعت نہیں کرتا. علی باب مدینہ تو علم ہوتے ہیں، عرب کے بدنوں کی بیعت کریں گے؟ ممکن نہیں. علم کی بنیاد پر اللہ جب چنتا ہے، علم کی بنیاد پر چنتا ہے. اور جسے اللہ چنتا ہے نا وہ وحی کا بھی محتاج نہیں. جسے اللہ چنتا ہے وہ علم عطا اللہ خود کرتا ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے کو چنو آپ، لوگوں کے چنے ہوئے نہیں. جس طرح کا کوئی ہوگا اسی طرح کا وہ چنے گا. یار چور ہو، 100 چور ہو تو 100 چور میں سے کوئی بندہ کسی کو بولے کہ یار آپ اپنے میں سے نہ کوئی سردار چن لو، تو کیا خیال ہے وہ مجھے چنے گا؟ چوروں نے چور کو چننے نا. بات کی سمجھ نہیں آئی. تو جس طرح کا کوئی ہوگا اس طرح کا وہ چنے گا. تو یہی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار چنے گا تو وہ اپنے جیسا گناہگار چنے گا. یہ ہدایت کا معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے. یہ اب رہنے تو اللہ پہ. ہم چنیں گے تو اپنے جیسا. وہ چنے گا تو پاک و پاکیزہ چنے گا، جیسا وہ خود پاک ہے ویسا پاک وہ چنے گا. جیسا وہ خود طاہر ہے ویسا طاہر و مطاہر وہ چنے گا. لیکن کس کو بتائیں یار؟ اس قوم کو کیا بتاؤں میں جو ابھی تک کہتی ہے کہ حضور 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پتا تھا. اتنا نہیں پتا تھا کہ میں نبی بھی ہوں کہ نہیں. نعوذ باللہ. وہ تو اللہ بھلا کرے اس کا
کیا نام ہے جناب حدیجہ کے تھے وہ چچا دار ورقہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ورقہ بن نوفل، اللہ بھلا کرے ورقے کا، یہ لکھا ہوا کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ جناب حدیجہ لے کے ورقے کے پاس چلی گئی، وہ چچا دار تھا، تو کہا کہ یہ کہاں پر ہیں رات کے؟ تو اس نے کہا یہ اتنی پریشانی والی بات کوئی نہیں، یہ اصل میں نا نبی ہیں۔ اچھا ورقے کو پتہ یہ نبی ہے؟ کس قوم کو نوجوانوں میں ولایت بتاؤں یار؟ ان کو جو ابھی یہ 15ویں صدی جا رہی ہے ابھی تک یہی نہیں پتا۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی کو 40 سال تک نہ قرآن کا علم تھا، نہ اسلام کا علم تھا، نہ ایمان کا علم تھا، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ میری قوم کے بچوں سے پوچھ، میری قوم کے بچے بھی سینہ تان کر تمہیں بتائیں گے کہ مولوی بکواس نہ کر، اللہ نے کہا تھا کہ میرا نبی آپ پہلے 40 سال ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے دکھاؤ، پھر قرآن پڑھ کے سنانا۔ پڑھے لکھے نہیں تھے نبی لڑکے، کس کو میں ولایت بتاؤں یار؟ پڑھے لکھے نہیں تھے نبی لڑکے۔ ادھر اعلان کیا، کتنی عجیب بات، اعلان کیا جائے کہ ایک ویکینسی ہے ٹیچر کے لیے، لیکن معیار یہ ہے کہ وہ ٹیچر جو نا بی اے پاس ہو۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ بولے کہ یار آپ ہمیں ٹیچر لگاؤ نا، پھر بی اے بھی کر لیں گے؟ ممکن؟ عجیب بات ہے نا کہ ویکینسی ہو بی اے کی، بی اے کیا نہ ہو تو بندہ بولے کہ یار آپ لگاؤ نا ٹیچر، تو بی اے بھی آہستہ آہستہ کر لیں گے۔ یار اس طرح کا کام تو کوئی صاحب عقل نہیں کرتا، وہ تو خالق عقل ہے۔ مجھے ایک چودھری صاحب کہنے لگے کہ بابا جی مجھے نا ایک ٹیوٹر چاہیے میرے گاؤں کے جو بچوں کو پڑھا دے۔ تو میں نے کہا چلے چودھری صاحب دیکھتے ہیں بندہ اگر ملتا ہے تو میں پھر انشاءاللہ۔ وہ بندہ نا پاس سن رہا تھا میری بات چودھری صاحب کے ساتھ، تو دوسرے دن اس نے جا کے دستک دی تو چودھری صاحب سے بات ہے دیکھنا نوجوان جو اس طرح کی باتیں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سناتا ہوں، لیکن حقیقت میں مبنی ہے۔ توجہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، دستک دی چودھری صاحب کے دروازے پہ، چودھری صاحب دروازے پہ آئے، جی جناب آپ نے کل مہدی شاہ جی کو کہا تھا کہ مجھے کسی نے ٹیوٹر کی ضرورت ہے جو گھر میں آ کے بچوں کو پچھلے ٹائم پڑھا دیا کرے۔ جی 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 جی، انہوں نے سمجھا کہ شاید مہدی شاہ جی نے بھیجا، حالانکہ وہ میری باتیں سن رہے تھے، خود ہی چلے گئے۔ خیر وہ جناب بٹھایا، چائے پانی کھانا شانا کھلا کے پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ جو گئے ہوئے تھے ظاہر پڑھانے، انہوں نے کہا جی کی آکھا جے؟ انہوں نے آکھا کہ میں اور کوالیفیکیشن آکھی ہے تو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے تھوڑا آسان کی آسان کرنے پہندا، میں نا کہ مجلس تے گیا ادھر رہی یار خان نا بستی سی کوئی، اتنے بہت مجلس تے گیا تو پر امباں دا باہر سن تھلے مٹی ڈال کے میں کہ یار واش روم جانا ہے، اس بھی انجی کیتا جی، اور میں کہ بھائی ٹائلٹ جانا ہے، اس پھر جی آکھا میں پریشان، میں کہ یار پیشاب کرنے میں تو دے لی جائے مارے کو تینوں کی سمجھا۔ اس آکھا کوالیفیکیشن جناب دی، اس کو آکھا جی وہ صاحب لایا کہ ایک منٹ سمجھ نہیں ہو رہا ہے، انہاں آسان جناب کنا کو پڑھے ہو؟ کنا کو پڑھے ہو؟ اس آکھا جی نہیں پڑھے آج میں نے۔ اور جناب میں نے بچہ پڑھان نہیں چاہیے نا بندہ جڑا بچے نو پڑھا رہے، جب میں جناب پڑھان ہی آیا نا، تو تسی تے آپ نہیں پڑھے، تو ساتھ کو کی پڑھانا ہے؟ اور نہیں جو سب تسی پہنے سب پچھلے پیر پڑھانا کرنا ہے۔ وہ آپ ہمارے پڑھانا تے پچھلے پیر یہ پر پڑھانا ہے، اور چوری صاحب تسی آنے لگا بچہ پچھلے پر پڑھانا ہے، تو میں ایک کرا گا نا کہ پہلے ٹائم میں آپ پڑھنا کروں گا، تے پچھلے ٹائم آگے بونے بال نو پڑھا دیا کروں گا۔ اور یار نکے جب بچے واسطے انجدہ کوئی ٹیوٹر نہیں بندہ رکھنا، نکے جب بچے نہیں انجدہ کوئی پڑھانا لا بندہ نہیں رکھنا کہ جڑا پہلا پڑھے تو پھر پڑھائے۔ لانا تو مولوی
ایتھے ہی پڑھتے سن ایتھے ہی پڑھاتے سن کس کو ولایت بتاؤ قرآن پڑھی آنی طرح الرحمن علم القرآن بڑے مزے سے مولوی پڑھتے ہیں ان پہ غور کرو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا الرحمن ترتیب لکھنا وہ رحمان الرحمن علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا خلق الانسان اور پھر انسان کو خلق کیا علمہ البیان اور پھر اسے قوت بیان عطا کیا پروردگارہ ترتیب نہیں کو سمجھ جاؤں گی پئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان صرف سمجھنے واسطے عرض کر رہے ہیں مگر نہ کریم ہے سمجھنے واسطے عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ترتیب نہیں سمجھ جاؤں گی پئی تو تے ایسا حکیم ہے جنہ کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں تو دسڑے تے تو آخ الرحمن خلق الانسان پھر آخ علم القرآن کہ میں انسان نو خلق کیتا تے پھر علم دیتا فرمایا نہیں میں سارے دی گل نہیں پہ کردا اے جنہ دی میں گل پہ کرنا نا میں پہلا علم دیتا ہے پھر انہوں نے انسانی لبادے خلق کیتا ہے علم پہلے تے خلق قرآن کہ کون نے ہستیاں پھر فرمایا علمہ البیان اور پھر میں نے اللہ فرمایا ان کو قوت بیان عطا کی ایسی قوت بیان ایتھے جن مارے چنا مچھر بھی کوئی نہیں نظری پیام ہوں کہ مکھی آج ایک آئی ہے ساڑھی بیٹھ آج تو سی ہوندے سے نا پہ پھوک کروں ایک مکھی آج ساتھ نظری آئی ہے مگر نا اٹلی مچھر مکھیاں زیادہ ایتھے تھوڑے کھاتے ہیں بادشاہ اور تھے مچھر سے مکھیاں پھر پاکستان تو دیر لگیا گندگی زیادہ تے مچھر مکھیاں وہ اسی پھر پتہ کی کرنے ہیں وہ اسی یہ کرنے ہیں جی کہ وہ ایک جلیبی مل دی ہے وہ لائی دی ہے لیا کہ کمرے کو ہاشری دی ہے اور میٹک ملتا ہے لاشری دا ہے ایک آئل ملتا ہے وہ لاشری دا ہے اور ٹیشو ملتے ہیں انہوں ڈالی چاہتے ہیں فسو لی دی وہ لیا کہ تو مار لی دی اتھا پیرانوں کدھے کوئی بچن نہیں مچھر دے مکھیاں تو بچن نہیں ٹکی لا لئی جلیبی لا لئی آئل لا لیا یہ سارے کام تے دیسی کام بھی درسا پاکستان دوپہری کمرے چ مکھیاں باڑا ہونا جی پرانیاں گلا سبحان اللہ وہ تو بزرگ آکھنا بند کارو کو ایک باری بتی بجا پھاڑا ہو تو کپڑا ہوا بند کر کے اینی کو ورل چھاڑ میرا پتر اینی کو بس باقی نیرا کر دے اینی پھانڈا اینی پھانڈا ادھر دیکھنا نوجوانوں کچھ کہنا چاہنا جلیبی ٹکی آئل تے اب پھانڈے کیوں کا مارنے ہیں کیونکہ مچھر کو اسی ڈرنے ہیں مکھیاں سلطان کر دیا نے نیرا جڑا کیتا ہے نا تے جلیبی تو آئی ہے اس واسطے تاکہ مچھر ساڑی گل نہیں وہ بابا جی جے رات نو مچھر آ جان تو 10 اندر کمرے چ تے بندہ کہ چلو مان پہ تسی کدھر آ گیا ٹور جو جی اب ٹور جان سادے کہن تے اسی گل کرے میں دیشا چلو مارو چلو چلو مچھرو مارو چلو مکھی اور کسی کو تو کھیڑو جا چلو اگر وہ ساری گل ہے جس سمجھ جانا میں بولا تے وہ سمجھ جانا تے پھر جلیبی تو ہاں دی کو لوڑ ہے امیٹ تو ہاں دی کو لوڑ آئل مرن دی کو لوڑ اینی کو مولوی تیری اوقات چولا تیرے آنکھیں نہ مکھی لگ دیئے اور آیا تم سمجھ آنے نوجوانوں تیرے آنکھیں نہ مچھر لگ دے تیری کل نہ مکھی سمجھ دیئے تیری کل نہ مچھر سمجھ دے جنہ دی کل اللہ پہ کرتے ہیں کہ میں قوت بیان عطا کی دیئے تیری تے مکھی مچھر نہیں سمجھ دے قرآن دی قسم جنہ نو اللہ علم دینا جنہ نو اللہ قوت بیان عطا کرے او ایتھے پتھر نو رکھیا کھڑا پال کلمہ اونے آتے جنہوں اللہ علم عطا کرے اونے آتے مچھر کلمہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں میرے نبی نے جاننا ویکھیا کہ 2 ٹوٹے کر چھڑے ہیں درخت میرے نبی کے پیچھے ٹوٹے آئے نے جان میرے نبی کے سامنے ٹوٹا آیا ہے ذرات میرے نبی دے آگے آگے چلتے سارے پھر میرا نبی
میں آکھنا مومنین نوجوانہ چھے کہ پتھر نے میرے نبی دیا تھا کلمہ پڑھ کے ڈبے سورج نے واپس آکے جاننے دو ٹوٹے ہو گئے کائنات نے فیصلہ دیتا کہ اس کائنات چھے خدائی اس خدا دیئے بادشاہی میں مصطفیٰ دیئے کیونکہ بچوں علم دیا اللہ نے قوت بیان دیا اللہ نے یونیورسٹیاں کالجاں چھے علم حاصل کرنا لاہور ہوتا ہے جنہوں اللہ علم عطا کرے نا اور ہوتا ہے ایک جملہ صرف سن لینا تو پھر میں تھوڑا جا گیا سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں چھے علم حاصل کر کے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں چھے علم حاصل کر کے بندہ بابا جی چاند تک جا سکتا ہے چاند تاریاں تک جا سکتا ہے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں چھے علم حاصل کر کے بندہ کوئی بندہ تے جاگدہ بیٹھا ہے مہدی دے سامنے اور میں نے پتہ نہیں میرے لفظ کتنے اترن گئے سکولاں کالجاں چھے علم حاصل کر کے بندہ چاند تاریاں تک جا سکتا ہے لیکن قرآن میرے سر سے ہی جنہوں اللہ علم عطا کرے نا وہ تارے ہی گھر بلا سکتا ہے اسکولہ کالجہ مدرسیہ یونیورسٹیج پڑھنا لینا 99% جاہل سارے وہ بندہ کہ میرے سامنے کرو جڑا کہ میں عالم عالم کینوں آندے نے بابا جی عالم دی تعریف ہے وے کہ جنہوں جو پچھے بندہ وہ آکھے پتہ ہے چوری یاسر صاحب وہ بندہ جنہوں جو پچھے وہ آکھے پتہ ہے نہیں کوئی سوال پچھے ایدہ پتہ نہیں کہ بندہ آکھے پتہ ہے کہاں ہی عالم ہے نا جڑا کڑی بڑی آکھے نہیں پتہ اے بھی نہیں پتہ اے بھی نہیں پتہ وہ عالم کالجہ یونیورسٹیاں نے پڑھے تو پتہ نہیں کیڑی دنیا چی یار کالجہ یونیورسٹیاں نے پڑھے 99% 99% نوانتا 90% تالیاں چاندر نوانتا 90% 99% چاہے میں ہوں بندہ سامنے کرو جڑا عالم ہے میں تسی عالم ہوں علم تے ہزاروں قسمہ دے علم نے یار جڑا دندہ نہ ڈاکٹر دے کے کان کرو وہ آکے گا پائی کان کی شکر دان لگے گا کرنا دا میں نہیں پتا دان دے کان لگے دان دے کرنا دا میں نو والا لے دے گے کسی ٹیٹی کرو تو آکے گا نہیں وال جتے دو اٹھیاں لے آتھوں پیٹے اٹھیاں دا پتہ ہے گردیاں دا کوئی پتہ نہیں گڑیاں لے تو گڑیاں لے وہ اپنا پتہ ہے گڑیاں دا دوسرا کوئی علم نہیں سہرامات اسی کیڑی دنیا چھو یار سہرامات دا علم بابا جی ستاریاں دا علم آسمانہ دا علم ریگستانہ دا علم پہاڑاں دا علم دریاواں تے سمندراں دا علم میں ایک مولوی صاحب نے آکھیا میں کہ جی تسی عالم اخواندے ہو تے عالم تو ہونا جڑا آکھیا میں نے پتہ ہے میں آکھیا باقی علم سارے رہن دیو نا اس زبان دا بھی ایک علم ہے یہ لکھیا جو علماء نے مفکرین نے لکھیا کہ ٹوٹل دنیا کے تقریباً کو 5000 کے لگ بھگ زبان مثال کے طور پر جڑی بولی جاتی ہے یہ بھی ایک علم ہے اب آپ ابن علی شاہ رحمتی ماشاءاللہ ڈینش میں نے کو ماڑی چنگی اٹالین ہوندی ہے یا پنجابی اٹالین میں بھی میں میرا کام چلا سکتا اور ایک پرفیکٹ نہیں ہوتی اے زبانہ دیکھ علم ہے بکاتا ٹھیک ہو گیا میں کہا مولوی صاحب باقی علم جڑے نا سمندرہ دریاواں نو رہن دیو نا تسی عالم تھوڑا ہوتا میرے لئے ایتھے آؤ نا تسی میرا زبانہ دے علم چی من دسو اچھا عالم کیڑا جڑا آکھے میں نو پتہ ہے میرا آکھے من پتہ ہے اے بیٹھے نو حالت بیٹھے میں کہا تسی جناب میں من دسو زبانہ علم چی اے اردو ہوندی جے جی ہوندی پتہ ہے اردو دا پتہ ہے جی پتہ ہے پنجابی جی پتہ ہے عربی آپ کو تھوڑا تھوڑا منہ ماری دا آگیا منہ ماری فارسی تھوڑا تھوڑا ڈینش ہوندی جے سن لے ڈینش دا پتہ جے
کوئی نہیں پتا، اٹالین کوئی نہیں پتا، سویڈش کوئی نہیں، عالم جی سامنا ہوئے اجھتے ہونے 4995 بری آکھر بری اجھے میں تیرے کل نہ قیامہ دے لم پوچھے مرے بولنا نہ آسمانہ دے لم پوچھے نہ ستارے دے لم پوچھے نہ صحراواں دے لم پوچھے نہ سمندراں دے لم پوچھے اور میں تے میرا زبانہ دے لم تیرے کو پوچھنے لگا تے تو 4996 بری آکھے کہ میں نو نہیں پتا جنہوں اللہ علم عطا کر دینا پڑھ قرآن اللہ فرماتا علمہ کا مالم تکن تعلم میرا نبی میں کائنات نے ہر علم دا تو انو سر چشمہ بڑھا کے گلے میں جو یہ پسینہ کر دیا نہیں میرا کچھ مقصد میں بچوں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو مانا جنہیں علم اللہ نے عطا کیا ہے صاحب ولایت وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے پڑھے لکھے ہیں اب یہ میرے نبی کے پاس کتنا علم ہے بیش بہا میرے جرت نہیں کسی بندے کی کائنات میں جو میرے نبی کے علم کا احاطہ کر سکے یار نوجوانوں جرت نہیں کسی کی کائنات میں کہ جو میرے مصطفیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے شمار کر سکے اب مجھے ایمان سے سوچ کے بتاؤ کہ اگر مصطفیٰ یہی وہ لفظ ہیں جن کے لیے میں نے گھنٹہ پورا محنت کیا اب مجھے ایمان سے سوچ کے بتاؤ فیض تو یار کبوتر باز ہوں نا کبوتر باز قسم ایک کبوتر باز دا 100 شکر دے ایک ساتھ ایک کبوتر باز دا 100 شکر دے کیوں انہیں پتہ ہے کہ جڑا میرے کو فیض ہے اے میں اما دے گا ضائع نہ جائے یعنی فیض دے بابا جی فیض دے کبوتر باز نہیں ضائع جان دے اور مولوی میرے کل یار چھاٹ تم بھائی شیعت سنیے چھاٹ تم میرے کل منصب مزاج بڑھ کے میری اکھ جکھ پا کے گل کر اور یار فیض تے کبوتر باز نہیں چھڑتے وہ بھی جاری کرتے ہیں 11 ہجری چ میرے نبی کو بڑا علم ہے نا 11 ہجری چ جے پہنچ دے پہنچی مصطفیٰ تو سارے دا سارا علم لے کے ظاہری پردہ فرما گیا نے تے پھر فیض تے میرے نبی دا موت فیض تے میرے نبی دا فیض تے پھر موت گیا ایدہ مطلب ہے تے فیض تے کبوتر بال میں دکھن نہیں آیا ایدہ مطلب ہے زیادہ نہیں دینا تے ایک بندہ تے وہ دسنا پیڑا ہے جدے کو میرے مصطفیٰ دے علم دا سارا فیض ہوئے یار شیعت سنیت ایک پاسے رہن دے تو شیعت سنیت ایک پاسے رہن دے مہدی شاہ سید میری آنکھیں جو آنکھ باقی گل کر بہتے نہیں دینا ایک بندہ تینو انجدہ دسنا پیڑا ہے کہ جدے کو نبی دا وہ علم دا سارا فیض ہوئے کیونکہ یہ ہوتی شان کریمی دے خلاف ہے یہ ہوتی شان رحیمی دے خلاف ہے کہ میرے نبی دے علم دا فیض 11 ہجری چ مک جائے ایک بندہ تنو عقل مجبور کرے گی اور وہ بندہ کیڑا ہے وہ پیر تنو علامت دا چھڑنا تنو تیرے اپنے نصیب نے وہ بندہ جب جنہیں مصطفیٰ تو بعد بے کے آکھیا ہوئے کہ پوچھ لو میرے کو جو میں پوچھنا جائے میں زمینہ نلو آسمانہ تے راز چنگے جاننا پوچھ لو میرے کو دریاواں دا پوچھ لو صحراواں دا پوچھ لو ریگستانہ دا پوچھ لو ستاریاں دا پوچھ لو آسمانہ دا پوچھ لو زمین دے اتے دا پوچھ لو زمین دے تھلے دا پوچھ لو حضرت علی کائنات جو ہستی نسی کو پاگل ہے یار کائنات حضرت علی جو ہستی نے
کہ جنہ دے متعلق نوجوانوں یہ میرے لفظ اپنے دلوں پہ تعویذ کی طرح رکھنا. حضرت علی وہ ہستی ہیں کائنات میں جن کے متعلق مختلف اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ چوٹھے تھے, کوئی کہتا ہے ان کا قد چھوٹا تھا, کوئی کہتا ہے ان کا پیٹ بڑا تھا. یہ اختلاف ہیں, لیکن یہ قرآن میرے ہاتھ میں باوضو منبر پہ کھڑا ہوں. حضرت علی کے علم کے حوالے سے دشمن کو بھی کوئی اعتراض نہیں. حضرت علی کا علم کا معترف حضرت علی کا دشمن بھی ہے. اگر کسی کو نہیں پتا چل رہا کسی مسئلے کا تو دشمن پہ بھی یہی کہا کہ یار یہ کیا پریشانی, جاؤ علی سے پوچھا. اگر کوئی پوچھ کے آ گیا تو پھر جب علی نے بتا دیا بات ختم ہو. حضرت علی کے علم اور پھر مسجد کوفہ پہ بیٹھ کے علی روزانہ کہتے تھے منبر کوفہ پہ کہ پوچھنا مجھ سے, وہ بندہ تو سامنے کرو, کائنات میں ہی ہر وہ بندہ تو سامنے کرو. کہ دشمنوں میں سے بھی کسی نے کہا ہو کہ یہ جو آج علی بڑے عالم بنے ہیں نا, یہ بچپن میں میری دادی سے پڑھتے تھے. میری پھپھو تختی لکھواتی تھی علی کو. بندہ تو سامنے کرو جنہیں آخیا میں علی نے پڑھایا. میں دستبست کی تھی, میری گفتگو مکمل ہو رہی ہے نوجوانوں کہ یا علی تھوڑے کول اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, یا علی تساں علم کتوں لیا ہے؟ دو موقع نے جی جتھے مولا علی نے اپنے استاد کا تعارف کرایا. دو موقع نے جی نوجوانوں میں دی شاید نفس زمین تے نہیں جان کے. دو موقع نے جتھے علی المرتضیٰ جیسی ہستی نے اپنے استاد کا تعارف کرایا ہے. ایک موقع تے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا مولا رسول اللہ سے علم اس طرح لیا جس طرح پرندہ اپنے بچے سے دانا دیتا ہے. پرندے کا بچہ اپنے بڑے پرندے سے ماں یا باپ سے دانا لیتا ہے, میں نے اس طرح علم لیا. دوسرے موقع پہ فرمایا کہ میرے آقا مولا رسول اللہ نے مجھ علی کو علم کا 1000 باب پڑھایا. مجھ علی کو میرے آقا مولا رسول اللہ نے علم کا باوجی 1000 باب پڑھایا. یہ میری خود کی ذہانت تھی کہ میں نے ہر باب سے 1000 باب اور کھولا. آخری جملہ گفتگو مکمل. بندے دا ٹور ٹپا بڑا بن جاتا ہے استاد کی وجہ تو اور شاگرد کی وجہ تو بھی کئی بڑی بن جاتی. استاد کی وجہ تو بن جاتا ہے شاگرد. میں مولوی ناصر صاحب نے قسم انہوں نے بٹھا کے انہوں نے موجودگی چ میں انہوں نے لفظاں تے داد لئی. مولوی ناصر صاحب تو لہاڑے والے میں یہ لفظاں دی داد انہوں نے بھی لئی. پیچھے بیٹھے سے تو اتفاق میں مثال سامنے آ گئی. میں دیتی مثال خوش ہوں. میں کہی کئی باری بندے دا ٹور ٹپا بنتا ہے استاد کی وجہ تو, کئی باری شاگرد کی وجہ تو بن جاتا ہے. جنہوں میرا پہلا لفظ باب آدم تو یاد ہے نا, کہ آخری لفظ یاد ہے, انہوں واسطے میری آئی گفتگو آخری چکنا. میری گفتگو مکمل ہوگی. میں جو پیغام دینا چاہتا سا وہ میرے بچیاں تک پہنچ گیا. میں مطمئن میں راضی ہے. توجہ رکھنا نوجوان. مثال کے طور پہ مولوی صاحب دے استاد سن قبلہ صابر نقوی صاحب منڈی باوردی نگر, بہت اچھے خطیب سن, لیکن ایڈے خطیب نہیں سن جتنے مولوی صاحب خطیب. مولوی صاحب انہوں تو ودے نے. اگر آج جو زندہ ہوتے نا تے تھا تے کھلو کے آندے کیا ناصر میرا شاگرد جے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں کہ قبلہ تھا تے سینے تے ہاتھ مار کے آندے کہ آپ میرا شاگرد جے ناصر. یعنی بڑے اچھے ذکر جعفر تیار صاحب انہوں نے شاگرد نے وسیم بلوچ صاحب, وہ جعفر تیار نے منزل انہوں نے ادھر ٹر گئی. لیکن وہ جعفر تیار صاحب وہ کریڈٹ لیندے نے جتھے دل کر دینا دستے نے کہیں نے میرے مٹھیاں بھری ویڈیو میں دیکھی ہے. یعنی کئی باری بندے دی عزت شاگرد دی وجہ ہوتی ہے, کئی باری استاد دی وجہ نہ پتہ ہوئے. اس ایک مجلس میری سنی سی, نہ پتہ ہوئے تے بندے کو پوچھتے کہ جن مہرن پہ پڑھا دیو کون جے,
جے بابری دستے چوری صاحب دے شگرد نے چوری صاحب تے تسا پاویں نہیں بھی سی نہ سنیا تسا کہنا سی جدوں شگرد چوری صاحب دے طالب چوری دے تے پھر کچھ نہ کوئی تے سوال آوے گا اے دا مطلب ہے کئی باری بندے دی عزت نوجوانوں میرا آخری جملہ شاگرد دی وجہ تو ہو جاتی ہے کئی باری استاد دی وجہ تو ہو جاتی ہے آج زمانے دے مصطفیٰ دے علم نہ پڑھا لے چاہنا کیڑا علم میرے نبی کو ہے سی تے کیڑا علم نہیں سی اور نامرادا او دے علم دا تو اندازہ کیویں کرے گا جدے استاد جنا اللہ شاگرد دا نام لئی ہے قلب دے گیا نبی دو لفظ حضرت علی المرتضیٰ نا قسم خدا دی بابا جی بڑی جادت قلب دے گیا نے مولا علی دو لفظ پتہ کی فرماتے سن جٹا میں عالم سا اوٹا میرے کو پوچھیا کسے نہیں جٹا میں سخی سنا اوٹا میں کسے نہیں کریم بڑے سن لجپال بڑے سن انہاں نو پہچانے نہیں امت جنہ پہچانے ہیں نا جنہیں نہ ہستیاں پہچانے ہیں انہاں جو ایک دا ذکر جو میں کرنا چاہنا وہ بھی اس موقع تے ذکر کرنا چاہنا کہ آج جی 6 محرم 7ویں رات پھر جی 7ویں رات جی گھوڑے ہوندے جی لشکروں دے لشکر آ رہے جتنے خیمے لگے نا لشکر آ رہے ہیں کوفے جو آ رہے ہیں لشکر آ رہے ہیں شام جو آ رہے ہیں کہ بلا آج بیٹھ گیا لشکر بابا جی آتے رہے ادھر لنگر ادھر دیگا ادھر گھوڑے ادھر سامان سفر بدماش کرتے ہوئے پاک مصومہ دیا خیمے لگے میں نے بابے نے آنکھیں دی تساں پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پوتری جناب سکینہ سلام اللہ علیہ مسائل ظاہر شہادت نہیں ہے نا یام چھ پڑی جا سکتی انہوں نے حکم دی تعمیل کر دیا کہ لفظ ضرور آکر لگا کہ پتر کی بڑی نعمت ہے لیکن جنہ پیار تھی جنہ بڑا پیار کریا کرے نہ کرما لیا ان اگلے کار جانا ہوتا ہے تو بڑے کو پیار لے کے بڑا پیار کریا کرے باقیاں بھی احساس ہوئے گا لیکن لشکر بیٹھ کے نا بہت بڑے حکم دی تعمیل کرنا لشکر بیٹھ کے نا آمدے کربلا لشکر آمدے بیٹھ کے نا تے ظاہر گن گناندے نے پھر گھوڑے آوازاں ہوندیاں رکھیاں تلواراں کھڑکدیاں رکھیاں ہر پاسے بدماشاں دا شور ہے ادھر دے گھوڑے ادھر دوڑدے نے پے انج خیمے لگے نے خیمے چ بازاں بی بی سکینہ کو لپڑ دیا چھوٹی جی 4 سال دی تھی نا حضرت امام حسین انج نہ ٹرتی نا پھوپھی اماں میرے بابا کا پتہ سکینہ میری تھی ہے اپنے خیمے چ بیٹھے ہوئے علامہ فرماتے ہیں نا جناب فضا کو لا کے فرمایا اماں فضا میں نا بابے نے کچھ گل کرنی چاہنی کیڑی گل کرنی اماں میں ذرا بابے نال ملاؤ نا بی بی فضا کہہ دروازے جا کے کی کہ مولا تھوڑی سکینہ یاد کر دوڑ کے آئے حسین ابن علی اینج قریب آ کے 2 زادوں بیٹھ کے سینے نہ لایا جی سکینہ پیاسے ساڑھا جی سکینہ حضرت امام حسین کو اندر ہے کہ پیاس لگی نہیں تے شاید پانی بستے آکھیا نے پانی دا جو گھوڑے جو بھائی دینے پہ پانی بستے مجھے شاید بلایا نے جملہ سن لو کہ جی میں حضرت امام حسین سینے نہ لایا سی نہ ادھر بیکھنا تھی اینج تھوڑے دیا چھوٹیاں باہاں کھول کے نا اینج چھوٹے دوبے آتے باپے رو آئیتے رکھا آئیتے دوبے آتے رکھ کے نا چھوٹی جے بلکل اچھی رو پہ حضرت امام حسین جدو بی بی سکینہ دی زبان جو لفظ نکلے اچھی روئے حضرت امام حسین جدو بی بی سکینہ فرمائے بابا اے
بدماش پہ بچتے نے باہر بابا کو ادھروں قافلہ ہونا پیا بابا کو ادھروں قافلہ ہونا پیا بابا کو ادھروں لشکر ہونے نے پیا اچھی ہو گئی امام حسین جدو بی بی سکینہ فرمایا بابا تہاڈا کوئی دوست نہیں فرمایا ہے نا میری دھی سکینہ یہ لفظ دھی کو ذرا اوکھے سا جی ہے نا میری دھی بابا پھر تسی بھی بلا لو نا میں کائنات قربان کرا بی بی دے لفظہ تو میں کائنات قربان کرا بابا تسی بھی پھر بلا لو نا ہاں سکینہ میں بلانا میری دھی اوہ حضرت امام حسین نے خط لکھیا ہے اپنی دھی دی فرمائش نے خط لکھیا ہے ایک اپنے جان والے نو جدا نا حبیب ابن مزار وہ خط کی میں لکھیا ہے خط لکھ کے بطول دے پتر نے ٹوریا کوفے دے رہن والے سن جی جناب حبیب حضرت امام حسین دے 55 دے سکتی سن 55 کٹھیاں کھیٹنے رہے حضرت امام حسین دے نال ہر ویلے مولا دی اقتداء ہے ہر ویلے مولا دی زیارت ہے 55 دے سکتی سن تے خط لکھیا وہ خط لے کے ایک مولا دا قاصد کوفے اپڑیا جی کوفے پہنچ کے تو انہوں پتہ نہیں سی کہا تے وہ پوچھ لیا حافظ کو فیض حسین قبلہ بزرگ عالمدین نے انہیں لکھیا ہے کہ وہ قاصد امام حسین حضرت حبیب دے دروازے تے اودو اپڑے نے جدو جناب حبیب بازار چو مہندی خرید کے نا خضاب کرن لئی اپنے کار پر داخل ہونے سن سے اودو نے پچھو گھوڑے تو آواز دیتی فرمایا ایتھے حبیب دا کار کیڑا ہے اینج پرد کے ویکھیا جی میں حبیب ہاں تسی کون ہو اچھا تہاڈا نا حبیب ہے جی میرا نا حبیب ہے تسی کون ہو میں حسین ابن علی دا قاصد لفظ حسین ابن علی آیا اور میں کائنات قربان کرا حسین لفظ قاصد دی زبان چو نکلیا چھتی نال قاصد مولا دے قاصد دے قدمہ دے اترا کہ بسم اللہ کرا میرے مولا حسین دا قاصد آنا گھوڑے تو لے سامنے میرا گھر ہے آ گھوڑے تو لے میں تیری خدمت کرا پانی پی من لگنا تو بڑا سفر کر کے آیا ہے تھکیاں جملہ سن لو گے حضرت حبیب فرماتے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل گئی جدو ایتھے سینے نال ایک ورقہ لایا سی قاصد نے او خط دے لفظ سینے نال لایا سی قاصد حسین نے یعنی گھوڑے دی سین تے بیٹھیا او خط کٹ کے نا حضرت حبیب ال کیتا تے فرمایا حبیب اب میرے کو تیرا ایک خط مولا دا اے لے لے میرے کو وقت کوئی نہیں خط لے لے میرے کو ٹائم کوئی نہیں خط دے کو تو گھوڑا پتایا کہ واپس کر بنا دے پاسے وہ کر لیا حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے نا یہ ساری صورتحال میں گھبرا گیا کہ اللہ خیر کرے صحیح حالات کو زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا کیونکہ حالات تو کچھ آشنائی ہے سی وہ فرماتے ہیں لے کے خط اندر آئے جناب حبیب اینج بیڑے چھے جناب حبیب کی بیوی سی ایک کول بچہ بھی سی جس کا نام قاسم سی اینج بیٹھ گیا بیوی دے کول بیوی کہنے لگی کدہ خاطر یہ کون سی قاسد دروازے تے مولا دا قاسد میرے مولا حسین دا قاسد سی تے خط لے کے آیا ہے کھولو نا چٹ پڑ کھولو پڑھو تے صحیح نا اینج سینے نہ لایا سی نا چومیا چوم کے بسم اللہ پڑھ کے خط سامنے کیتا ہن میرے نانا جان قبلہ مولانا نظر حسین ڈنگے چاکا لے او فرماتے سن خط دی پہلی سطر پڑھ کے حضرت حبیب دے آنسو نوجوانوں خط دی پہلی سطر تے لکھیا سی السلام علیکہ یا اخی حبیب تیرے تے سلام میرا ویر حبیب ایک باری منہ کربلا لے پاسے پڑ گیا تے اچھی رو کے عرض کی تھی مولا پھر لاجپال جو ہے تسی مولا پھر تسی کریم جو ہے مگر میں جدہ حسن جیسا ویر ہوئے اور میرے جیسے نوکر نویر کا لکھ دے مولا تسی کریم جو ہے تسی لاجپال جو ہے دوجہ لفظ حبیب لوگ منو پہچانن دے پاوے نہ پہچانن حبیب دوسرا جملہ جی خاطرہ لوگ منو پہچانن دے پاوے نہ پہچانن لیکن حبیب تینوں تے پتہ ہے نا میں کہوں حبیب تو منو اوڈو بیکھیا جدو میں نانا کلیاں چلے کے موڑے تے بٹھا کے پھر میں حبیب تو منو اوڈو بیکھیا جدو میں نانے دی کٹ تے سوار ہویا تے نانے نے سجدہ طویل کر دیتا علامہ فرماندے نے دوسری سطر پڑھی آنسو جاری سن علامہ فرماندے نے کمبن لگ پہ جناب حبیب تے اتنی اچھی چیخا نکل گئی ہے جناب حبیب دیا تیسری سطر پڑھی تے چیخا مارا لگ پہ
چیخاں نکل گئیاں. علامہ فرماندے نے اگے لکھیا سی حبیب میں تینوں کدی تکلیف نہ دیتا, اس کربلا دے چکر چ میں کلا نہیں زینب نال. او میں کائنات قربان کرا بی بی بڑے دکھاں تو مولا تو نے آنسو قبول فرما جی. خط پڑھیا نا جی, رو پہ اچھی اچھی حضرت حبیب انج بی بی سی قریب بچہ سی نیڑے آ گیا, مومنہ سی جی بی بی, لیکن علماء لکھتے ہیں صرف بی بی نو ازمان واسطے امتحان لین کے نیڑے آ کے نا انج خط سی نا چومیا ایتھے سینے نہ لایا سی قرآن سمجھ کے قریب کھلو کے فرمایا خط سن لے, اس آکے سن لیا. جناب حبیب فرمایا خط پڑھ کے میں نے لگنا میں صرف جانا ہے, میں واپس نہیں آؤں. میں نے خط پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کربلا دا جگر جدا ذکر رسول اللہ کرتے سکتا, اس کربلا جو حسین پڑھ گئے نے میں نے لگتا ہے کہ میں میرا جانا ہے, میں واپس نہیں آنا. بچہ بھی سی چھوٹا قاسم صرف ازمان لے پوچھیا. علماء لکھتے ہیں کہ جناب حبیب نے اپنی بیوی نے پوچھا کہ تیرا کی خیال ہے, میں جانا چاہیے. مومنہ بی بی سی میں کائنات جو پرکے قربان کرا اس بی بی دی معرفتوں اج 2 قدم پیچھے ہو کے نا کہنے لگی حبیب چھیتی کر نالیا نے آقا دادی بھی نالے, حبیب نالیا نے بطول دیا دیا بھی کربلا چ نال دے, چھیتی کر لگا جا جے اج نہ کیا نا تے قیامت دن رسول اللہ کو کی منہ آئے گا. علامہ فرماندے نے بیوی بھی نال ٹری, بچہ بھی نال ٹریا. علامہ فرماندے نے 2-3 جی کربلا نے پاسے روکی تا آخری جملہ اور اس جملے تے ماتم کر لینا. علامہ فرماندے نے یوم عاشور حضرت حبیب امام حسین تو شہید ہو گیا, لاشیں پہنے جی شام غریباں جنہوں پہلی رات آئی ہے نا کربلا چھ غریباں دی, جنہوں یتیمہ دی پہلی شام آئی ہے نا انہاں بغیرتہ نے خیمے ساڑے نے, آقا زادیاں بغیر چادرہ تو خیمیاں تو باہر نکلیاں نے. اج سامنے جنہوں دیکھیا نا علامہ فرمانے نے اج سامنے ایک جگہ تے امام حسین دی لاش اطہر تھی, نال حضرت عباس دی لاش اطہر, نال حضرت علی اکبر دا جسد پاک. علامہ فرمانے نے ایک پاسے جناب حبیب دی لاش تھی, اور ویکھی پھر بطول دیاں تیاں نے حضرت حبیب دی قربانی دا مول کیویں پایا ہے. علامہ فرمانے نے خیمے سڑے نے, بی بی باہر نکلے نے, نہ حضرت امام حسین دی لاش ویکھی ہے, نہ حضرت علی اکبر دی لاش ویکھی ہے, نہ حضرت عباس دی لاش ویکھی ہے. ایک کواری رخ بی بی نا حضرت حبیب والے پاسے مڑیا, اج والا تے ہاتھ رکھے سن بی بی نے, اونچی روئے تے فرمایا امیر حبیب اسی لٹے گئے, امیر حبیب میرا پردہ بک گیا. اے کربلا چ لٹیاں گئیاں نہیں بطول دیاں دیاں, ویر حبیب میرے عباس علیہ بار بک گئے. ماتم حسین, ماتم حسین.